بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے کچھ لوگوں کو یہ پوچھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں مقدس کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں اڑتے، کعبہ پر پرندے کیوں نہیں بیٹھتے، کعبہ کے اوپر سے پرندے کیوں نہیں اڑتے، مکہ میں کوئی ہوائی اڈا کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے کا رہس آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اسی لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ نہیں گزر سکتا ہے، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستوں، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ کے اوپر سے جہاز کبھی نہیں گزرتا ہے اور کبھی پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس ویڈیو کو، اس پوسٹ کو صحیح بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ میں کتنی حقیقت ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ کعبہ شریف کی تعداد دو ہے، ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے اور دوسرا کعبہ آسمان میں ٹھیک ہمارے کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستوں، آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزر نہیں پاتا ہے، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نہ گزر پانے کی 3 وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے، اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ دوستوں، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمانوں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اتارا جاتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں غیر مسلمانوں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر منائی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ غیر مسلمان مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلمان بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے سختی کے ساتھ دنیا بھر کی ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں آئل ریفائنری موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف تو دنیا کے ایک انتہائی اہم جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت نے اس وجہ سے کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگ جائے گا۔
इसी वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या काबा के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता और क्या काबा पर कोई परिंदा नहीं बैठ सकता? तो इसका जवाब है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि काबा पर परिंदे नहीं बैठते। काबा की छत पर कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं। और एक सवाल बहुत किया जाता है कि काबा यह पृथ्वी के ठीक बीच यानी सेंटर में है, 1 इंच भी बाएं या दाएं नहीं। इसीलिए अगर आपको कुछ बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपका पता होना चाहिए कि पृथ्वी असल में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और ऐसे फील्ड के सेंटर में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और यह मैग्नेटिक चार्जेस का सेंटर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके ऊपर पृथ्वी की परत उन पर वैक्यूम बनाती है। यह एक कारण हो सकता है कि काबा के ऊपर से इसलिए हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। हालांकि कई लोग मक्का मैग्नेटिक फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और वह लोग कहते हैं कि हमने हज और रमजान के दौरान काबा के आसपास सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा है। और दोस्तों, यह सच भी है, जब रमजान आता है तो सऊदी हुकूमत अपने हेलीकॉप्टर से निगरानी करने के लिए काबा के चारों तरफ आसपास उड़ाती रहती है ताकि वह देख सके कि कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो यह दावा बिल्कुल झूठ है कि काबा के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते, काबा के ऊपर परिंदे नहीं बैठते और काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। तो हवाई जहाज के न उड़ने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि काबा के ऊपर से हुकूमत ने, वहाँ की जो सऊदी हुकूमत है, उसने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वह नो फ्लाई जोन है। वहां से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता सिवाय जिसको परमिशन दी जाए। उन्हें छोड़कर जैसे सिक्योरिटी गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वह काबा के चारों तरफ उड़ते हैं। अब यह नहीं पता कि वह काबा के बिल्कुल ऊपर आते हैं या नहीं, बस इतना देखा गया है कि वह काबा के चारों ओर ऐसे गोल घूमते हैं ताकि वह नजर रख सके। तो यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि काबा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता या काबा के ऊपर से कोई परिंदा उड़ भी नहीं सकता। तो आराम फरमाते हैं कबूतर भी वहां पर बैठते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह मालूमाती वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में शेयर करें ताकि लोगों को यह हकीकत पता चले। नहीं तो मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे बेमतलब के फैक्ट्स उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।